دفع بلا کے لیے، مصیبت دور کرنے کے لیے، تو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ تو اس کے اوپر دیکھیں بہت سارے دلائل ہیں. اسی کے لیے میں بھی اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور میں نے اس کے پوائنٹس بھی کافی سارے لکھے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اذان اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پر مشتمل ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے اذان کا ترجمہ. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے. نماز کی دعوت ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے، فلاح کی دعوت ہے تو بھی اللہ کا ذکر ہے. اور بالفرد اس کو کسی اعتبار سے آپ تھوڑا سا ہٹانے کی بھی کوشش کریں کہ یار یہاں تو کوئی نماز کی طرف تو نہیں بلایا جا رہی ہے، تو ویسی اذانیں دی جا رہی ہیں. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم بچے کے کان میں بھی تو اذان دیتے نا. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دیتے تو کیا بچے کو کیا بول رہے ہوتے کہ آؤ بیٹا نماز کی طرف؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو جیسے وہاں پر اللہ کے ذکر کے طور پر اذان دی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو نارمل یہ مصیبت وغیرہ کے موقع پر اذان دی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کے طور پہ ہوتی ہے. تو اللہ کے ذکر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اذان ذکر الہی پر مشتمل ہے. اس کے کلمات اجلا بدیہیات میں سے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. جب یہ اللہ کا ذکر ہے تو حکم خداوندی کیا ہے، حکم الہی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو. اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو. اور ایک حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک مسند احمد میں، بہقی میں، صحیح ابن حبان میں ہے. فرمایا